السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، جیسے کہ آپ عیسائیت کے مذہب کو جانتے ہیں، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے صلیب پہ چڑھ گئے. ایک طرف مسیحی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنا، اور پھر دوسری طرف اسی خدا کے بیٹے کا صلیب پہ چڑھ جانا. آپ کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بات انسانی منطق مانتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں، اللہ سبحانہ نے آدم سے لے کر کتنے انبیاء اتارے ہر ادوار میں. زیادہ تر انبیاء تو بنی اسرائیل پر آئے، باہر تو اس نے پرسو ہی نہیں کیا دوسری قوموں سے. لیکن جب المسیح عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، تو بغیر باپ کے، یہ اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا جو اللہ سبحانہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو دکھانا چاہتا تھا. انہوں نے بجائے وہ معجزہ اللہ کے ماننے کے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور پیغمبر المسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول مانتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور سچا رسول مانتے ہیں اور خاتم النبیین مانتے ہیں. یہ ہمارا پرچار ہے اس معاملے میں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب قرآن میں پڑھا معجزات المسیح کے، واقعی بہت زیادہ ہے. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو پہلے نہیں دیے گئے جیسے معجزات المسیح کو دیے گئے. المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ وہ وجیہن ہے فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت میں بڑے ہی مرتبے والا ہوگا. جب فرشتوں نے بشارت دی پاک بی بی مریم کو، ہم یہ بھی کہتا رکھتے ہیں کہ پاک بی بی مریم، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ میں نے چن لیا سارے جہانوں کی عورتوں میں سے پاک بی بی مریم کو اور اس کو فضیلت دی، اس پر نگاہ کی. یعنی فرشتے نے اسے کلام کیا کہ اللہ تجھے بشارت دیتے ہیں کلمے کی، یعنی کہ ایک بیٹے کی جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں بڑے ہی مرتبے والا ہوگا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ابھی خدا کا بیٹا مان لینا، جنہوں نے مانا ان سے میرا کوئی زیادہ سوال نہیں ہے. ایک ہی سوال ہے کہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر چلیں اللہ سبحانہ کو تو آپ نہیں جانتے، میں یہوہ کی بات کرتا ہوں. ابھی میں یہ سوال کلیئر کر دوں کہ یہوہ کون ہے، اللہ سبحانہ کون؟ یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں. جو اہل عقل ہیں وہ جان جائیں گے. اگر یہوہ اور ہوتا اور اللہ سبحانہ دوسرا خدا ہوتا تو مسلمانوں کو سب سے پہلے حکم یہی کیا جاتا کہ یہوہ کے ماننے والوں کا قتال کر دو، ختم کر دو ان سب کو جو یہوہ پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ میں اللہ سبحانہ ہوں، دو خدا نہیں ہے، ایک ہی ہے. کائنات کا ایک ہی رب ہے. کبھی اس کا نام یہوہ تھا. ہمارے عربوں میں جب وہ کلام کیا اپنے نبی سے تو اس نے کہا میں اللہ سبحان، اللہ تعالیٰ، اللہ ہوں، میں اللہ میرا نام ہے، میں رب ہوں کائنات کا. تو جب دین اسلام اترنا شروع ہوا، یا تو اس کی قرآن کی ہماری جو کتاب ہے، تو اس میں اللہ سبحان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں کا فوراً قتال کر دو، المسیح کے ماننے والوں کو قتال کر دو. اور وہ پیغمبر بھی میرے نہیں تھے. اللہ نے جب یہ کہا کہ سارے پیغمبروں کو میں نے بھیجا، میں اللہ سبحانہ ہوں، میرے پیغمبر ہے، اس اٹ مین کہ یہوہ اور اللہ سبحانہ ایک ہی شخصیت ہے، دو نہیں ہے. عربوں میں اللہ سبحانہ سے ظاہر ہوا. جو کنعان کے لوگ ہیں، جو یہ ہیبرو کے ماننے والے ہیں، جو ہیبرو لوگ ہیں، اسرائیلی جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے وہاں پہ یہوہ کہا گیا. اور ان کو وہ ایک بھائی نے اس طرح سے ایک سوال کیا تھا تو میں اس کے لیے یہ جواب دے رہا ہوں، یہ بات وضاحت کر رہا ہوں. ابھی نہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، وہ قطعاً خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اگر وہ خدا کے بیٹے ہوتے ان کو کوئی قبیلہ، کوئی انتشاری ٹولہ سولی پر نہیں چڑھا سکتا تھا بقول ان کے. حالانکہ میں تو کہتا ہوں ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، وہ کوئی اور تھا ان کی شکل میں، وہ شابے میں ڈالا گیا. ہمارے قرآن میں اس طرح سے ہے. ہمارے قرآن میں بھی بہت سے لوگ اللہ کے دین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے دین میں غیر اللہ کا پرچار کرتے ہیں. غلط ترین حدیثوں کو، جھوٹی حدیثوں کو دین اسلام کے اندر داخل کر دینا، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں جو ہمارے علماء کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے جو کیا ان کو تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو وہ برائے مخالفت بات ہے. میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ علمی ہے اور یہ علمی ڈسکشن ہے. صرف وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میں بھی مان لیتا کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم خداوند ہے اور وہ یقیناً خدا کا بیٹا ہے. مجھے اس کا اقرار کرنے میں کوئی عار نہیں. مجھے صرف ایک سوال نے ٹکائے رکھا، ایک سوال، وہ یہ تھا
کہ اگر وہ خداوند تھا تو اس کو کیسے اس انتشاری ٹولے نے، انسانوں کے انتشاری ٹولے نے خداوند کو کیسے سولی پر لٹکا دیا، کیسے مار دیا؟ اگر اس کو مار دیا تو وہ خدا نہیں تھا، وہ خداوند نہیں تھا، خدا کا بیٹا نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ملائک تو 24 گھنٹے کھڑے ہیں، اسرافیل قیامت تک اللہ سبحان یہوہ کے انتظار میں ہے کہ کب مجھے اللہ سبحان حکم کرے تو میں سور پھونکوں اور قیامت نازل کر دوں۔ وہ چوتھے اسمان پر کھڑا ہے اور اس کا وجود پھیلا ہوا ہے کائنات میں، اس کا ایک وجود ہے، تو وہ تو نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے تو باہر کرنا، اس نے پہلے ملائک نے اترانا تھا اگر اس کا بیٹا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کا قتل کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں المسیح کا قتل نہیں کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں جی وہ موا اور 3 دن قبر کے اندر دفن رہا، پھر قبر پھٹ پڑی اور وہ زندہ ہو کر آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ آسان موت آئی، اللہ نے ان سے کہا کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ ہے ہمارے قرآن میں 2 جگہ آ گیا ہے۔ ہمارے کچھ علماء نے پہلی بات کو پکڑ لیا تو یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے قرآن میں کئی جگہ ہے، میں وہ سنانا نہیں چاہتا، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں اس پر ڈسکشن کروں، نہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے وہ سارے کام چھوڑ کر میری باتوں کو سننا چاہے، اتنا ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس، انسان مصروف ہے۔ ابھی شان لیجیے ہے کہ میں اپنے عیسائی بھائیوں سے علمی ڈسکشن کے طور پہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تعلیم دی گئی راہبوں نے، جب سیدنا المسیح جب دنیا سے چلے گئے تو بعد والے جو تھے انہوں نے یہ ترغیب دی کہ وہ ہماری خاطر سولی پر چڑھ گئے، وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارے کے لیے سولی پر چڑھ گئے۔ انہوں نے وہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے انتشاری ٹولے نے، ظالم ٹولے نے بربریت کی اور ایک پیغمبر کو ناحق سولی پر لٹکا دیا۔ کسی کو دیکھیں ان کے ساتھ وہ جو ہوا لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں انصاف چاہیے، بعد میں بھی انصاف مانگتے ہیں جی وہ فیصلہ غلط ہوا۔ کبھی عیسائیوں نے بات کی، وہ یہ سمجھ کے صبر کر گئے اور لوگوں کو یہ پرچار کر کے دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں وہ المسیح تھے، خداوند تھے، وہ ہمارے کفارے کے لیے سولی پر چڑھ گئے۔ کبھی کوئی سولی پر چڑھتا ہے؟ خود سولی پر چڑھنا خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، اور انہوں نے ظالموں نے ایک پیغمبر کو، ایک سچے نبی کو، سچے رسول کو ناحق سولی پر لٹکایا اور مار دیا، اور وہ خوش ہوئے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے ملائک 24 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں، وہ کائنات کا نظام چلانے میں اللہ سبحان کی مدد کرتے ہیں، اس کی معاونت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بیٹے کو دنیا میں کوئی انتشاری ٹولہ انسانوں کا وہ سولی پر چڑھا رہا ہو تو وہ خاموش رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرشتے بھی ایمان چھوڑ جاتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تو تیری اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ آنکھ کا اشارہ بھی ہو تو ہر چیز فلاں فلاں ہو جائے۔ ایسے کیسے تیرے بیٹے کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، سولی پر لٹکا دیا، آپ خاموش کیوں رہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل من گڑتا ہے اور یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اور میں اپنے عیسائی بھائیوں سے، ان میں عیسائیوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ 19-20 کا ایک لکیر کا فرق ہے۔ وہ بھی جو المسیح کی جو تعلیم ہے نا، وہی تعلیم تھی جو قرآن کی تعلیم ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا پرچار کرو، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، نہ صرف سیدنا المسیح نے بلکہ سیدنا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے والے نبیوں نے بھی یہی پرچار کیا۔ جو بندہ، جو قوم، جو طبقہ، جو معاشرہ یہ تصور کر لے کہ اللہ کی کتابوں کے علاوہ اس میں اور علوم ڈال دے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ سبحانہ کے ساتھ کفر کیا، اور وہ تیار رہے قیامت کے دن سزاوار ہونے میں، اس کو یقیناً جکڑا جائے گا، وہ تیار رہے، وہ کوئی داڑھی والا ہو، مسلمان ہو، وہ کوئی عیسائی ہو، وہ کوئی یہودی ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ سے ڈریں اور ایسی تعلیمات کو نہ پھیلائیں۔ ایک دفعہ غور تو کریں، اس پر نظر ثانی تو کریں، اس کا ریویژن ہونا چاہیے، ریفارمز ہونے چاہیے اس کے اوپر۔ اس لیے میں مانتا ہوں سیدنا المسیح نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں عطا کی، اللہ کے حکم سے، اپنے یہوہ کے حکم سے ان کو طاقت دی گئی، ان کو معجزات دیا گئے، بہترین معجزات دیے گئے، لیکن وہ خداوند نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو کبھی سولی پر نہ لٹکائے جاتے، کوئی ضرورت ہی نہ کرتا۔ وہ صرف خدا کے پیغمبر تھے، سچے نبی اور سچے رسول تھے، اور اللہ کی توحید پر تھے۔ اس لیے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عیسائی برادری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں غور کریں، اور یہ اللہ کا کفر ہے، یہ یہوہ کے ساتھ کفر ہے جو نبیوں نے نہیں کیا، تو ہم کیوں کریں؟ ہمیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟
دیکھیں نبی آئے پرچار کر کے دنیا سے جا چکے، جن قوموں پر بھی آئے، جو بھی انبیاء آئے، جن اقوام پر آئے، وہ اپنا فرض پورا کر کے اجر عظیم لے کر یہوہ سے، اللہ سبحانہ سے دنیا سے جا چکے۔ ہم کیوں جہنم وار ہونا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسی تعلیم کو کیوں پھیلاتے ہیں جو سرے سے پیغمبروں کی ہوتی نہیں ہے؟ کسی پیغمبر میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سبحانہ کے علاوہ یہ پرچار کر دے کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے خدا بنا لینا۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ غلطی کی۔ میں تو 50 اپنے ویڈیو بنائے ہیں، اسی بات میں بنائے ہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں اللہ کے دین کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہو۔ اب میں عیسائیوں کو زور تو نہیں دے سکتا، تو لیکن میں یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں ان سے کہ اس معاملے میں غور کریں کہ وہ خداوند نہیں ہے، یہ کفر ہے، اور اپنی اگلی منزل آسان کریں جب آپ مریں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور سیدنا المسیح انکار کریں گے کہ ان کو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے خدا کا بیٹا مان لینا۔ اس لیے آپ اس بات پر غور کریں اور اللہ سبحانہ کی پرستش کریں، یہوہ کی پرستش کریں، کسی انسان کی نہیں، کسی نبی کی نہیں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟